تو کیا لگتا ہے کہ یہ عمران خان کو ریلیز کرنے میں جو ججز ہیں ان کا جو ویو ہے آہستہ آہستہ اس طرف نہیں جا رہا کہ عمران خان will be out from the prison very soon and there you will be standing there. نہیں، ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ گورنمنٹ کوئی تکلیف میں نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ نہیں دیکھیں، دیکھیں میرا آنا یا وزیر قانون کا آنا یا کسی اور دوست کا آنا، دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، یعنی ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے. اس جیسے بڑے بڑے فیصلے پہلے بھی ہوئے ہیں. ان فیصلوں کے بعد 40 سال بعد عدالت عظمیٰ نے خود افسوس کا اظہار کیا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی تھی. وہ فیصلہ جس میں بن مانگے ریلیف دیا گیا تھا کہ یہ آئین امینڈ کر دیں، اس فیصلے کو آج تک کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکا، اور عدالت عظمیٰ نے بھی اپنے متعدد فیصلوں میں اس فیصلے کو جو ہے وہ غلط قرار دیا. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے، بجائے اس کے کہ 10 سال بعد 15 سال بعد یہ بات کی جائے کہ جناب یہ اس وقت بھی غلطی ہو گئی تھی. تو اس کو کیوں نہ ود ان دی لمٹس آف رولز لا جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے معزز ججز جو ہے وہ اس کا از خود بھی نوٹس لے سکتے ہیں کہ بھئی جو یہ چیز سامنے آئی ہے یہ میرٹ رکھتی ہے، تو اس کو ہم دوبارہ اس کو ریویو میں لے لیتے ہیں، یا کو ہماری طرف سے کوشش ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ریویو ہو جاتا ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کی بات ہے تو بالکل انہیں پورا حق حاصل ہے کہ وہ باہر آنے کی بھرپور کوشش کریں. اسی طرح سے ہمیں بھی پورا حق حاصل ہے کہ جہاں پہ وہ ہیں انہیں وہیں رکھنے کی کوشش کریں. اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر وہ آ بھی جاتے ہیں نا تو کوئی طوفان نہیں آ جائے گا. کوئی ایک آدھ جلسہ، کو 2-4 ریلیاں ہو جائیں گی نا تو کوئی بات نہیں، وہ جو ہے وہ سنبھال لی جائیں گی. سر میرا کوشچن ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کے جو تینوں حلقے ہیں ان کا کیس چل رہا ہے، تو اگر ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آج کی طرف کے حق میں آتا ہے تو کیا نون لیگ کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، وہ الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ ہوگا. اس فیصلے کو اپیل کا حق ان لوگوں کے پاس ہوگا. اگر ہمارے خلاف آتا ہے تو ہم اپیل میں جائیں گے، اگر اپیل بھی ہمارے خلاف ہوتی ہے تو ری الیکشن ہو جائے گا. اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہوگا. بالکل ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں، وہاں پہ آپ اپنے آپ کو ثابت کریں. یہ فارم 45 اور 47 کا جو قصہ ہے، جہاں پہ آپ ثابت کر لیں گے تو وہاں پہ اگر آپ کی بات مانی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ری الیکشن ہو جائے گا. ہمیں بھی تو 2018 میں جب ہم ان کو کہتے تھے کہ جی یہ RTS بیٹھ کے اور یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو یہ کہتے تھے کہ جی اب حکومت قائم ہو گئی ہے، نظم قائم ہو گیا ہے، اب آپ پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں تو آپ جوڈیشل کمیشن کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے، پارلیمانی کمیشن بنا دیتے ہیں. تو آپ آئیں، دیکھیں، اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے تو وہاں پہ ری الیکشن ہو جائیں گے. اور ہم نے اس وقت بھی ایگری کیا تھا اور ان کے ساتھ ہم بیٹھے. وہ پارلیمانی کمیشن بنا، لیکن وہ پارلیمانی کمیشن کی ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد دوبارہ انہوں نے میٹنگ نہیں کی. تو اس طرح کی ہم نے تو اس طرح کی بات اس وقت بھی، جب یہ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنا رہے تھے اور کیپٹل پنشمنٹ کے مقدمات بنا رہے تھے، ہم اس وقت بھی ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے، سیاسی ڈائلاگ جو ہے وہ کرنے کو تیار تھے. یہ انکاری تھے. ہم آج بھی اس بات کے اوپر تیار ہیں. پرائم منسٹر نے آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے یہ بات کی ہے کہ اگر معاملات ہیں اور ان کو حل کرنا ہے، آئیں، بیٹھیں، ہم ان کو جو ہے وہ حل کرنے کو تیار ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق ہی ہوگا. یہ ہمارے کے جو 41 ہے، اگر انہوں نے اپنا پوسٹ نیا دے دیا، نیا دے دیا تو وہ ڈی سی ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. یہ ایک اور، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ پہلے حلف یہ دیتا ہے کہ جی میں آزاد الیکٹ ہوا ہوں اور میں حلفاً اس جماعت میں شامل ہو گیا ہوں، اور اب 15 دن بعد وہ کہتا ہے کہ میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں آزاد الیکٹ نہیں ہوا تھا، میں تو فلاں جماعت کے اوپر الیکٹ ہوا تھا، اور پچھلا بیان حلفی جو ہے وہ میں نے غلط دیا تھا.
تو بیان حلفی جب غلط اس نے جہاں پہ داخل کیا ہے الیکشن کمیشن میں، تو وہ الیکشن کمیشن اس کی پاداش میں اسے ڈی سیٹ کر سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ اگر 41 نہ ہوئے تو 39 تو ہو ہی جائیں گے۔ اچھا رانا صاحب، میاں نواز شریف صاحب کا جو ایک خواب تھا 2/3 میجورٹی کا، وہ تو شرمندہ تعلق نہیں ہو سکا، اور اس فیصلے کے بعد تو بالکل ہی نہیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی سیاست اب کس رخ کو جائے گی؟ میاں نواز شریف صاحب نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ انہیں ملے۔ انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ سمپل میجورٹی جو ہے وہ ملنی چاہیے، کیونکہ سمپل میجورٹی سے گورنمنٹ جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ سے بہتر جو ہے وہ مسائل کو فوکس کر سکتی ہے، ان کو حل کر سکتی ہے۔ تو بہرحال جب سمپل میجورٹی ہمیں نہیں ملی، کولیشن گورنمنٹ آئی، تو اس میں یہ میاں نواز شریف صاحب کا ہی فیصلہ تھا کہ اس صورتحال میں میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بہتر طور پہ سرو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کی کولیشن گورنمنٹ کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں۔ پنجاب میں جو ہے وہ میڈم مریم نواز صاحبہ جو ہے ہیڈ کر رہی ہیں۔ میاں نواز شریف پوری طرح سے دونوں گورنمنٹس کو ایکسپیرئنس بھی دے رہے ہیں، لیڈ بھی کر رہے ہیں، اور بعض معاملات پہ 6 گھنٹے کی میٹنگس ہیں جو انہوں نے پارٹی کے دوسرے عہدیداروں کو ساتھ لے کے دو گورنمنٹس کے معاملات پہ کی ہیں۔ ہاں، انہوں نے ایک بات کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اپنا ایکسپیرئنس ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو میڈیا میں وہ نہیں لے کے آئے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ آن بیہاف آف گورنمنٹس خود میڈیا پہ آئیں گے تو اس سے پھر گورنمنٹس کو جو ہے وہ ان کے لیے تھوڑا جو ہے وہ ایک ایسی پوزیشن پیدا ہوگی جو ان کی نظر میں مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ پبلک نہیں کر رہے یا میڈیا پہ نہیں دے رہے، لیکن وہ پوری طرح سے جو ہے وہ مصروف بھی ہیں اور پوری طرح سے اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ جی اسلام آباد میں 3 حلقوں کی بات کی کہ وہاں پہ اگر فیصلہ ان کے حق میں نہ آیا تو وہ ریویو میں جا سکتے ہیں، اگر پھر بھی حق میں نہ آیا تو دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ایسا فیصلہ ہے تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گی، اور جہاں جہاں بھی پی ٹی آئی کے لوگ متاثر ہیں وہ دوبارہ وہاں پہ وہ جو باکس ہیں وہ کھولنے کی بات کریں گے، اور پورے ملک میں اس طرح ہوگا؟ نہیں، وہ تو انہی حلقوں میں ہوگا جن حلقوں میں انہوں نے جو ہے وہ پٹیشن کی ہوئی ہیں، اور پٹیشن جو ہے وہ کوئی زیادہ حلقوں میں نہیں ہوئی۔ یہ جو اسلام آباد کی پٹیشن ہے یہ بھی ساری ٹائم بارڈ ہے، اور ٹائم بارڈ پٹیشن جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ قانون اجازت نہیں دیتا کہ اس پٹیشن کا آن میرٹ جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے۔ آن دیٹ ٹیکنیکل گراؤنڈ کے وہ ٹائم بارڈ ہے، وہ وہیں پہ جو ہے وہ ناکام